الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی برکتوں اور عظمتوں کے کیا ہی کہنے ہیں۔ علماء کرام نے اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے۔ زندگی کے اندر، دنیا کے اندر جتنے بھی کام ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کے پس منظر میں کوئی نہ کوئی سبب، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے کہ آیا کہ اس کام کی وجہ کیا ہے، اس چیز کا، اس صورت کا پس منظر کیا ہے۔ تو عالم دنیا میں، زندگی میں تمام چیزیں کسی نہ کسی وجوہات کے اوپر منحصر ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے، اس کا نام رمضان رکھنے کی وجہ کیا ہے۔ تو حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس کی بے شمار توجیہات بیان فرمائی ہیں کہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رمضان یہ رمضا سے نکلا ہے، اور رمضا عربی لغت کے اندر رمضا کا معنی ہے خزاں، موسم خزاں میں بارش کا ہونا۔ اور موسم خزاں میں جب بارش ہوتی ہے تو ربی یعنی موسم بہار کی جو فصل ہوتی ہے وہ بڑی خوب اور بڑی بہترین اور صاف ستھری ہوتی ہے، کیونکہ جب موسم خزاں میں بارش ہوتی ہے تو اس سے زمین دھل جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ربی موسم بہار کی فصل ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہی رمضان مبارک کے اندر بندے کے دل جو ہوتا ہے وہ گرد و غبار سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے، اور بندے کے دل جو گناہوں سے لتھڑا ہوا ہوتا ہے اور گناہوں کی میل سے بالکل پاک و صاف اور پاکیزہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے۔ اس کی دوسری وجہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ بیان فرمائی کہ رمضان یہ رمضان سے مشتق ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے جلنا یا پھر گرمی۔ تو چونکہ جو روزہ دار ہوتا ہے، لوگ رمضان المبارک میں بھوک پیاس کی شدت اس کو برداشت کرتے ہیں، تو اس لیے اس کو رمض کہا جاتا ہے، یعنی کہ گرمی اور تکالیف مصیبت کو برداشت کرنا۔ اور اس کا ایک معنی جلنا بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کے اندر بندے کا جو گناہ ہوتے ہیں وہ ان کو بالکل صاف کر دیتا ہے، اور رمضان مبارک بندے کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، اور بندہ بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ تو یہ دو ایسی توجیہات ہیں، دو ایسی وجوہات ہیں جن کو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس کو ذکر کیا کہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے۔